چینل وقت کی آواز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ میں شکریہ ادا کرتی ہوں اپنے اساتذہ اکرام کا کہ انہوں نے مجھے آج یہاں اسٹیج پر کھڑے ہو کر آپ سب کے سامنے لب کشائی کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ سامعین اکرام، آج عالمی یوم اردو ہے۔ آپ لوگوں نے میرے دیگر ساتھیوں کی زبانی شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اور یوم اردو سے متعلق تقاریر سن چکے ہیں۔ میں نے ایک موضوع بنایا ہے اور وہ موضوع ہے درد آگہی، یعنی درد کو قبل از وقت آگاہ کرنا۔ میرا درد اردو زبان سے متعلق ہے، جسے ہم درد اردو بھی کہہ سکتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ آفتاب کی طرح روشن حقیقت ہے کہ اردو بھی ہندی، تیلگو، بانگلہ، گجراتی، مراٹھی اور دیگر ہندوستانی زبانوں کی طرح آزاد ہندوستان کی قومی اور دستوری زبان ہے، جو دستور ہند کی 8ویں شیڈول میں موجود ہے۔ لہٰذا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اردو ہندوستان کی زبان نہیں ہے۔ جو ایسا کہتا ہے اور سمجھتا ہے وہ دستور ہند سے ناواقف ہے۔ مختلف ریاستوں بشمول آندھرا پردیش میں اردو دوسری سرکاری زبان ہے۔ اردو کی دوسری حقیقت یہ ہے کہ یہ تعداد میں بولی جاتی ہے۔ اس زبان کی آبیاری اور ارتقاء میں مسلمانوں کے علاوہ وہ ہندوؤں، سکھوں اور کے حصہ لیا۔ اس کی کوئی تاریخ پریم چند، چکبست، فراق، بیدی اور گلگرشت کے تذکرے کے بغیر ادھوری رہے گی۔ اور آج بھی قاضی عبدالستار، قاضی عبدالودود، رشید احمد صدیقی، گیان چند اور حکیم چند نیر کے تذکرے کے بغیر غیر معتبر سمجھی جائے گی۔ اس وقت ریختہ کے مؤسس سنجو سراف اور جشن بہانتا پرساد جس تنہی سے اردو کی خدمت میں لگے ہیں وہ قابل رشک ہے۔ اس سے روشن مستقبل کا پتہ چلتا ہے۔ اگرچہ حال کے دنوں میں اردو کا بول بالا کم ہوا، لیکن آپ ہندوستان کے کسی خطے یا کسی حصے میں چلے جائیں، وہاں آپ کو کوئی نہ کوئی اردو بولنے اور اردو سمجھنے والے مل جائیں گے۔ یہاں تک کہ ناگالینڈ اور ہماچل کی پہاڑیوں میں بھی آپ کو اس زبان کے شناسوں سے ملاقات ہو جائے گی۔ ہندی کے بعد اردو ہی وہ زبان ہے جس کا آل انڈیا پریزنس دیکھا جا سکتا ہے۔ اردو دا طبقے کی یہ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ بائلنگوال اور ملٹی لنگوال ہے۔ 2011 کی کے تذکرے کے بغیر ادھوری رہے گی۔ اور آج بھی قاضی عبدالستار، قاضی عبدالودود، رشید احمد صدیقی، گیان چند اور حکیم چند نیر کے تذکرے کے بغیر غیر معتبر سمجھی جائے گی۔ اس وقت ریختہ کے مؤسس سنجو سراف اور جشن بہارا کی منتظم کانتا پرساد جس تنہی سے اردو کی خدمت میں لگے ہیں وہ قابل رشک ہے۔ اس سے روشن مستقبل کا پتہ چلتا ہے۔ اگرچہ حال کے دنوں میں اردو کا بول بالا کم ہوا، لیکن آپ ہندوستان کے کسی خطے یا کسی حصے میں چلے جائیں، وہاں آپ کو کوئی نہ کوئی اردو بولنے اور اردو سمجھنے والے مل جائیں گے۔ یہاں تک کہ ناگالینڈ اور ہماچل کی پہاڑیوں میں بھی آپ کو اس زبان کے شناسوں سے ملاقات ہو جائے گی۔ ہندی کے بعد اردو ہی وہ زبان ہے جس کا آل انڈیا پریزنس دیکھا جا سکتا ہے۔ اردو دا طبقے کی یہ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ بائلنگوال اور ملٹی لنگوال ہے۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق 60 پر 2.4% اردو جاننے والے ایک سے زائد زبان جانتے ہیں۔ اردو اور ہندی دونوں جڑواں بہنیں ہیں جو ایک
رہی ہے، لیکن وقت کی سیاست نے انہیں الگ کر دیا۔ اس طرح کی ذہنیت ہمارے ملک اور سماج کے لیے بہتر نہیں ہے۔ سامعین اکرام، آئیے ہم غور کرتے ہیں کہ عوام میں اردو زبان سے متعلق عدم دلچسپی کے اسباب کیا ہیں۔ عوام میں اردو زبان سے متعلق عدم دلچسپی کے اسباب کو ماہر شخصیات نے اپنا خیال پیش کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جہاں تک اردو زبان کی گھٹتی عوامی دلچسپی کا سوال ہے، اس میں 3 بڑی اور بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، پرائمری درجات سے اعلیٰ تعلیم تک اس وقت اردو جس طرح پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہے، اس کا معیار بہت کمزور ہو چکا ہے، لہٰذا اس سے بچوں میں زبان کا ذوق اور دلچسپی پیدا نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ، احساس کمتری، اور تیسری وجہ، جہاں ہر چیز کی معیشت ہوتی ہے وہیں زبان کی بھی ایک معیشت ہوتی ہے۔ جس زبان میں روزگار کے موقع زیادہ ہوں گے، فطری طور پر لوگوں میں اس کی دلچسپی زیادہ ہوگی۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر اردو کے حالات حوصلہ افزا نہیں ہے تو مایوس کن بھی نہیں ہے، کیونکہ اب بھی مسلمانوں کو جو ملازمتیں ملتی ہیں، وہ چاہے پرائمری یا سیکنڈری اسکول کے ٹیچرز ہو، کالج کے لیکچررز ہو، مدرسے کے اساتذہ ہو، یا پھر سرکاری دفتر میں ٹرانسلیٹر، مصنف، ادیب، شاعر، ڈرامہ نگار، مکالمہ، اخبار نویس اور بالی ووڈ میں کامیاب ایکٹر یا ایکٹریس ہو، یہ تمام اردو کی وجہ سے ہی اپنے اپنے میدان میں کامیاب ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، لہٰذا علم کو محض نوکری کی غرض سے حاصل نہ کرے، کیونکہ علم کا حاصل کرنا ادب، تہذیب اور زندگی کی سدھار کے لیے بھی ضروری ہے۔ کسی نے کیا بات کہا ہے، تعلیم اگر نوکری کی غرض سے حاصل کرو گے، تعلیم اگر نوکری کی غرض سے حاصل کرو گے تو ملک میں صرف نوکر ہی پیدا ہوں گے، دانشور نہیں۔ نوکر ہی پیدا ہوں گے، دانشور نہیں۔ ہمیں غور و فکر کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ اردو والوں کو چاہیے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ کام کرے، خوف خدا پیدا کر لے، اپنے اخلاق میں سدھار پیدا کرے، طلباء کے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کرے، اور عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو کسی بھی میڈیم سے تعلیم کیوں نہ دے مگر اپنی مادری زبان کا ضرور خیال کرے، ایک مضمون کے طور پر ہی کیوں نہ ہو، اردو کالجز اور اسکول میں ضرور پڑھائے۔ اب میں اردو کی تعریف میں چند اشعار پیش کرتے ہوئے میں عائشہ سلطانہ اپنی جگہ لیتی ہوں۔ سب زبانوں کی جان ہے اردو، سب زبانوں کی جان ہے اردو، کتنی پیاری زبان ہے اردو، سارے الفاظ قیمتی گوہر، سارے الفاظ قیمتی گوہر، جوہری کی دکان ہے اردو، ایک ایک لفظ مثل شعر و شکر، ایک ایک لفظ مثل شعر و شکر، کتنی میٹھی زبان ہے اردو، ساری دنیا میں ہے جس کی شہرت، ساری دنیا میں ہے جس کی شہرت، فخر ہندوستان ہے اردو، خواہ ہندو ہو، سکھ ہو یا مسلم، خواہ ہندو ہو، سکھ ہو یا مسلم، ہر بشر کی زبان ہے اردو۔ حیدرآباد وہ لکھنؤ ہی نہیں، حیدرآباد وہ لکھنؤ ہی نہیں، ہر جگہ کی زبان ہے اردو، کتنی میٹھی زبان ہے اردو، کتنی میٹھی زبان ہے اردو۔ اللہ حافظ۔